حسان بھائی، آپ اوپر مسجد میں بیٹھ کر وہ دری سے دھاگے نوچ رہے تھے؟ ہم؟ کیوں؟ ہم؟ بیٹے، مسجد کی دری کے دھاگے نہیں نوچتے، اور کسی کے گھر جاتے وہاں بھی دری، چٹائی، اس کے تنکے اور دھاگے نہیں نوچا کرتے. ہاں، یہ دوسروں کی عقل بھی ہوتی ہے. مسجد کا تو مسئلہ اس سے بھی وقف کا اور یہ ہوتا ہے. اب وہ جو دھاگے نوچ کے آپ نے جو دری کو نقصان پہنچایا، اس کی پیمنٹ کون کرے گا؟ پیسے کون دے گا؟ آپ دیں گے؟ ابو دیں گے؟ ابو دیں گے. ہاں، ہے نا، ابو کے کندھے پر اب تو ہے. اللہ کرے بڑے ہو کر بھی ابو ان کو اچھے لگے. یہ سارے مدنی منوں، مدنی منیوں، کسی کے بھی گھر پہ جاؤ، مدنی منوں کے ابو امی سب کہیں بھی جاؤ تو اس کی دری پر بیٹھ کر اس کے دھاگے نہ نوچا کریں، چٹائی کے تنکے نہ نوچا کریں، دیواروں سے چونا نہ اکھڑا کریں. کسی کی چیز کو نقصان پہنچانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی نے نقل کیا ہے. احیاء العلوم میں بھی غالباً ہے، یہ منہاج العابدین میں بھی ہے، ہو سکتا ہے کیمیا سعادت میں بھی ہو. غالباً فرما رہے تھے کہ 30 سال سے شرم کے مارے میں نے آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی اور میں توبہ کرتا رہتا ہوں. ہوا یوں کہ ایک مرتبہ میرے پاس مہمان آ گیا، میں نے اس کو مچھلی کھلائی اور اس کو ہاتھ دھلانے کے لیے پڑوسی کی دیوار سے کچھ مٹی کھرچ لی کہ اتنی سی مٹی سے کیا ہوتا ہے. تو پھر رات کو جب میں سویا تو مجھے خواب میں کہا گیا کہ یہ تو تمہیں پتا چلے گا کہ اتنی سی مٹی سے کیا ہوتا ہے قیامت کے دن. تو کسی کی مطلب اس طرح دیوار سے مٹیاں اکھیڑنا، چونا اکھیڑنا، یا اس کی دیوار پر اس کے اصل مالک کی اجازت کے بغیر پوسٹر لگا دینا، چاکنگ کرنا، یہ ان سب کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اب منا رہے ہیں صاحب وہ جشن ولادت اور کسی عالم دین کا بیان کروا رہے ہیں، اور پوسٹر کسی نے بیچارے نیا نیا رنگ کروایا، اس کی دیوار پہ پوسٹر لگا دیا. اب پوسٹر جب نیچے بھی آئے گا تو چونا رنگ لے کر آئے گا، دھبا ڈالے گا. تو یہ حقوق العباد کے معاملات ہیں. تو اگر ایسا کبھی کیا ہے تو خالی توبہ کافی نہیں ہے، توبہ کے ساتھ ساتھ اصل مالک سے یا تو معافی مانگ لے، وہ معاف کر دے، یا ویسا ہی رنگ چونا اس کو کروا کر دینا پڑے گا. جی ہاں، یہ حکم شریعت ہے. مانے نہ مانے آپ کی مرضی، ماننا چاہیے. میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں نا. کہ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے نا وہ بہت سخت ہے. قیامت کے دن اس کے بدلے میں وہ نیکیاں دینی پڑیں گی صاحب حق کو. پھر بھی نیکیوں سے بھی کام نہ ہوا تو جس کا حق مارا تھا اس کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے. اور یوں عین ممکن ہے کہ نمازی، روزہ دار، حاجی اور طرح طرح کی عبادتیں کرنے کے باوجود دوسروں کی حق تلفیوں میں اس کی نیکیاں چلی جائیں، اس کے گناہ اس کے سر آ جائیں اور یہ جہنم میں ڈال دیا جائے. اللہ تعالی ہم کو اپنے حقوق کا بھی لحاظ کرنے اور بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.